276ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب انس الوجود اور ورد فی الاکمام اپنے وطن پہنچے تو بادشاہ نے ان کا شاندار استقبال کیا، اور لوگوں نے اس سے پہلے ایسا شاندار جشن نہ دیکھا تھا، اور ڈومنیاں لشکر کے ساتھ گاتی جاتی اور ولیمہ کے لیے عام دعوت کا اعلان کیا گیا۔ تو اب شہرزاد نے کہا کہ جب لوگوں نے ان کا استقبال کیا تو بادشاہ نے پورے شہر کو ولیمہ کی دعوت میں شرکت کے لیے ڈھنڈورا پٹوا دیا، اور 7 دن تک لوگ دعوت میں شرکت کے لیے آتے رہے، اور بادشاہ اور اس کے لوگ ان کی خدمت میں لگے رہے، اور ہر روز بادشاہ شامخ لوگوں کو عمدہ خلعت عطا کرتا اور انعام دیتا۔ جب تمام جشن ہو چکا تو انس الوجود ورد فی الاکمام کے پاس خلوت میں گیا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ جوش مسرت میں دونوں رونے لگے، گھڑی گھڑی دونوں ہم آغوش ہوتے، یہاں تک کہ دونوں پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ان کی ذرا حالت سنبھلی تو پھر گلے سے لپٹ گئے اور خلوت میں ایک دوسرے سے ہم آغوش پڑے رہے، اور برابر میں نوشی اور شعر خوانی اور قصہ خوانی ہوتی رہی، حتیٰ کہ دونوں محبت کے سمندر میں غرق ہو گئے۔ خوشی، مسرت اور لذت کی وجہ سے ان کو یہ تک نہ معلوم ہوتا تھا کہ کب دن ہوا اور کب رات آئی۔ ہفتے سے ہفتہ ہو گیا، گویا ہفتے کے 7 دن۔ اگر کوئی انہیں دیکھتا تو یہی کہتا کہ ایک جسم اور 2 جان ہیں، اور ہفتہ گزرنے کا ان کو پتہ بھی نوبت نکاروں کے بجنے سے چلتا۔ جب کچھ زمانہ گزر گیا تو ورد فی الاکمام نے انس الوجود سے کہا کہ ذرا اس حالت کو بدلنا چاہیے، اور پھر دونوں نکل کر خلوت سے باہر آئے اور لوگوں کو خلعت اور انعام دیے اور بخششیں کی اور ہدیے عطا کیے۔ اس کے بعد ورد فی الاکمام نے حکم دیا کہ حمام خالی کرایا جائے، اور انس الوجود سے کہا کہ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں حمام میں تنہا جائیں اور کوئی تیسرا نہ ہو اور میں تجھے وہاں دیکھوں۔ پھر وہ مزے میں اشعار گانے لگی، اور دونوں مل کر حمام گئے اور خوب لطف اٹھایا، اور پھر اپنے محل میں واپس آ گئے۔ انس الوجود اور ورد فی الاکمام نے نہایت عیش و عشرت کی زندگی بسر کی، یہاں تک کہ مزوں کو کرکرا اور صحبتوں کو تتر بتر کرنے والی موت آ پہنچی۔ پاک ہے وہ ذات جو نہ زائل ہوتی ہے اور نہ بدلتی ہے، اور جو ہر چیز کا ملجا ہے۔ اب شہرزاد نے بادشاہ شہریار سے کہا کہ اے نیک دل بادشاہ، اب ایک کہانی جو مجھے ان کہانیوں سے زیادہ دلچسپ معلوم ہوتی ہے، وہ خلیفہ ہارون الرشید اور اس کے ایک خادم ابو نواس کی ہے۔ اگر تیری اجازت ہو اور تجھے نیند نہ آتی ہو تو بیان کروں۔ بادشاہ شہریار نے کہا کہ ہاں، بیان کر۔ شہرزاد نے کہا، سنا ہے کہ ایک روز جب ابو نواس اکیلا تھا تو اس نے ایک نہایت شاندار مجلس آراستہ کی، اور طرح طرح کے کھانے جن سے ہونٹوں اور زبان کو مزے ملتے ہیں جمع کیے۔ جب دسترخوان چنا جا چکا تو وہ ایک ایسے معشوق کی تلاش میں نکلا جو اس مجلس کے قابل ہو۔ چلتا جاتا اور دل میں دعا مانگتا جاتا کہ اے میرے اللہ، میرے مولا، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے پاس کسی ایسے کو بھیج دے جو اس مجلس کے قابل ہو اور آج میرے ساتھ ہم پیالہ ہو، ہم نوالا ہو۔ ابھی وہ اپنی دعا ختم بھی نہ کرنے پایا تھا کہ اسے 3 خوبصورت لڑکے دکھائی دیے، گویا وہ جنت کے غلمان تھے۔ ابو نواس کی یہی عادت تھی کہ وہ خوبصورت لڑکوں سے ہنسی مذاق کرتا اور ان کے چکنے چپڑے رخساروں کے بوسے لیتا تھا۔ اب اس نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا۔ انہوں نے بہترین طریقے سے سلام کا جواب دیا۔ جب انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیا تو وہ اپنی راہ پر چل دیے، اور جو ہی انہوں نے قدم بڑھایا تو اتنے میں ابو نواس نے ان کو روک لیا اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے پھسلانے لگا۔ جب لڑکوں نے اس کی چکنی چپڑی باتیں سنی
تو انہوں نے اس کا کہنا مان لیا اور اس کے ساتھ چلنے پر رضامند ہو گئے اور اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ اب جب وہ اس کے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ تمام چیزیں وہاں موجود ہیں اور وہ بغیر کسی ہیل و حجت کے بیٹھ کر کھانے پینے اور لطف اڑانے لگے۔ اور جب کھانے سے فراغت پائی تو ہر ایک نے شراب کا جام بھرا اور چڑھا گیا، اور پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ پیتے پیتے جب نشہ اور سرور ان کے سر چڑھنے لگا تو مزے میں آ کر انہوں نے ابو نواس سے کہا کہ تجھے ہم اس بات پر حکم بناتے ہیں کہ تو یہ فیصلہ کر کہ ہم میں سے کون حسن و جمال اور قد و قامت میں دوسرے سے بہتر ہے۔ جب ابو نواس نے ان کی باتیں سنی تو اس نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے اس کے 2 بوسے لیے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے دوسرے کو اشارے سے بلایا اور اس کے ہونٹ چوم کر اس کی تعریف کرنی شروع کر دی، اور پھر اس طرح اس نے تیسرے کے 10 بوسے لیے اور اس کی مدح سرائی کرنے لگا۔ شراب گردش میں تھی اور محفل عروج پر۔ اگر لڑکے ایک ایک جام پیتے تو ابو نواس 2 جام پی جاتا اور ان کی تعریف میں شعر خوانی کرتا۔ جب ابو نواس پر نشے نے غلبہ پایا اور اسے ہاتھ اور سر میں کوئی تمیز نہ رہی تو وہ لڑکوں کے ساتھ بوس و کنار کرنے لگا۔ ابھی وہ اسی حالت میں تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔